امریکہ نے 20 ایرانی بحری جہاز تباہ کر دیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں امریکہ نے ایران میں 2000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران نے امن سے انکار کیا، جو بویا اس کا خمیازہ بھگتا۔ ایرانی قیادت ہزاروں امریکیوں کے قتل میں ملوث رہی۔ سری لنکا میں امریکی حملے میں تباہ ہونے والے ایرانی بحری جہاز سے 87 افراد کی لاشیں نکالی گئیں، 32 زخمی ہسپتال منتقل۔ جہاز بھارت سے واپس آ رہا تھا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت اور سینٹ کام چیف جنرل ڈین کین کی پریس کانفرنس۔ کہا بحر ہند میں امریکی آبدوز نے ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ جہاز پر حملے کے 180 افراد سوار تھے۔ وزیر جنگ کا ایران پر نئے حملوں کا اعلان، خطے میں مزید فوجی بھی بھیجے گا۔ امریکی افواج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا کہ امریکہ نے ایران کے جنوبی ساحلی علاقے میں مقامی فضائی برتری حاصل کر لی ہے۔ ہم اب زمینی راستوں میں توسیع شروع کریں گے۔ آئیں کشیدگی کم کرتے ہیں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا خلیجی ممالک کو پیغام۔ انٹرویو میں کہا تہران کے پاس خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر حملے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ایران سفارتکاری کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کر کے جوابی حملوں کے علاوہ کوئی چوائس نہیں چھوڑی۔ ہم اپنی خود مختاری کے احترام کے خواہاں ہیں۔ شہید آیت اللہ خامنائی کے سینئر معاون محمد مخبر نے ایرانی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات نہیں ہو رہے، مذاکرات کا کوئی ارادہ بھی نہیں۔ تہران واشنگٹن پر بالکل اعتماد نہیں کرتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا قطر میں ایران نے عام شہریوں اور جگہوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ قطری وزیر اعظم نے ایرانی وزیر خارجہ کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ چین نے ثالثی کے لیے اپنا نمائندہ خصوصی مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کا سعودی عرب اور اماراتی وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا تنازعات میں شہریوں کے تحفظ کی سرخ لکیر کو عبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ توانائی اور غیر عسکری اہداف پر حملے نہیں کرنے چاہیے۔ جہاز رانی کے لیے بحری راستے محفوظ ہونے چاہیے۔ اختلافات پر امن طریقے سے حل کرنے کے سعودی موقف کو سراہتے ہیں۔ امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ مہنگی پڑنے لگی۔ 4 روز میں ایران نے امریکہ کے $2 ارب سے زائد کے فوجی اثاثے تباہ کر دیے۔ ترک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حملے میں تباہ العدید ایئر بیس قطر کے جدید ریڈار سسٹم کی مالیت $1.1 ارب ہے۔ کویت میں 3 F-15 اسٹرائک ایگل تباہ ہوئے، جن کی مالیت $900 ملین کے قریب ہے۔ بحرین میں 2 سیٹلائٹ ٹرمینلز اور کئی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ UAE، عراق اور سعودی عرب میں بھی امریکی فوجی اور سفارتی مراکز کو بھاری نقصان پہنچا۔ 4 بیلسٹک میزائلوں کے ایرانی حملے میں امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کو نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب کی اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق کی 18ویں لہر۔ ایران کے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے تازہ حملے، تل ابیب، حیفا اور دیگر شہروں کو نشانہ بنایا۔ دفاعی نظام آئرن ڈوم کے مسلسل استعمال سے اسرائیلی معیشت کو $400 ارب سے زائد کا نقصان۔ ترک فضائی حدود کی جانب آنے والے ایرانی میزائل کو نیٹو کے ڈیفنس سسٹم نے مشرقی بحیرہ روم میں تباہ کر دیا۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے رابطہ، احتجاج ریکارڈ کرایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا حاکان فیدان کو فون، ترکیے کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ ایران کے دبئی میں امریکی قونصل خانے، سعودیہ میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملے، قطر میں امریکی فوجی اڈے پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا گیا۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ایرانی حملے کی اطلاع، سائرن بج اٹھے۔ عراق میں بجلی کا نظام مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو گیا۔ عراقی وزارت انرجی کے مطابق ملک گیر بلیک آؤٹ کی تصدیق۔ ایران پر اسرائیل اور امریکی حملے چھٹے روز میں داخل، شدید بمباری جاری۔ اسکولوں اور دفاتر سمیت 9 ہسپتالوں پر بھی صہیونی اور امریکی بمباری۔ 4 روز میں شہداء کی تعداد 1045 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے دارالحکومت تہران میں مہر آباد ایئرپورٹ کا دفاعی نظام تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ تہران میں ایرانی لڑاکا طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ لبنان پر اسرائیلی بمباری جاری، 72 افراد شہید، 437 زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزیر اعظم کی اسرائیلی حملے روکنے کے لیے امریکہ سے مداخلت کرنے کی باضابطہ درخواست۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنانی ہم منصب کو فون، اسرائیلی حملوں کی مذمت کی۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری۔
پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال ناقابل قبول ہے۔ امن تبھی ممکن ہے جب افغان طالبان دہشت گردوں کی حمایت چھوڑ دیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امن دشمنوں کو واضح پیغام دے دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا وانا کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال اور مغربی سرحد پر آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو آپریشن غضب للحق پر بھی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل کی فرنٹ لائن پر تعینات افسران اور فوجی جوانوں سے ملاقات، فورسز کی جنگی تیاری، ہم آہنگی اور استقامت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ یادگار شہداء پر پھول رکھے، ملک کے دفاع میں شہداء کی قربانیوں کو قومی سلامتی کی بنیاد قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں اور نمائندگان کا اجلاس ہوا۔ پاک افغان صورتحال، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کے حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں شریک سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں نے اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کیا۔ شرکاء نے موجودہ حالات میں ملی اتحاد، اتفاق و یگانگت کی ضرورت پر زور دیا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی جانب سے سفارتی کوششوں کو سراہا، انہیں مزید تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور آئندہ کے لاہ عمل پر تجاویز پیش کیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد۔ امریکی سینٹ میں صدر کی وار پاورز پر آج ووٹنگ ہوگی۔ قرارداد کا مقصد ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں پر نگرانی بڑھانا ہے۔ امریکی سینیٹر الزبتھ وارن کہتی ہیں ایران کے خلاف غیر قانونی جنگ جھوٹ پر مبنی ہے۔ امریکی سینٹ میں اقلیتی لیڈر چک شومر کا کہنا ہے انٹیلیجنس کمیٹی کی بریفنگ کے بعد وہ پہلے سے زیادہ تشویش کا شکار ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ جنگ کا جواز ہر گھنٹے بدل رہی ہے۔ امریکہ نے کویت میں ایرانی حملے میں ہلاک ہونے والے 4 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی۔ ہلاک فوجی امریکی آرمی ریزرو یونٹ سے تعلق رکھتے تھے۔ ایرانی حملوں میں 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ ایرانی حملوں میں اب تک 11 اسرائیلی شہری ہلاک ہو چکے۔ متحدہ عرب امارات اور کویت میں 3، عراق میں 2، بحرین اور عمان میں 1 ہلاکت رپورٹ۔ قطر میں ایرانی حملوں سے 16 افراد زخمی ہوئے۔ سعودی عرب کی متبادل سپلائی روٹ سے پاکستان کو تیل فراہمی کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات۔ بحیرہ احمر میں واقع بندرگاہ یامبو کے ذریعے تیل کی سپلائی پر اتفاق۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں، راشن کی کوئی ضرورت نہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کے لیے 28 دنوں کا کور موجود ہے۔ خام تیل مزید 10 دنوں کے لیے دستیاب۔ LPG بھی مزید 15 دنوں کے لیے موجود ہے۔ اوگرا کا کہنا ہے کہ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے وافر ذخائر موجود ہیں، شہری افواہوں پر توجہ نہ دیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش، دنیا میں توانائی کا بڑا بحران دستک دینے لگا۔ امریکی ٹائم میگزین کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش سے برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $100 تک بڑھنے کا خدشہ۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے دوران ایشیا کی سٹاک مارکیٹس مسلسل مندی کا شکار۔ عالمی مارکیٹ میں 1 اونس سونا $5171 کا ہو گیا۔ 5 روز میں 21,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ مشرق وسطیٰ میں ہوا بازی کی صنعت کو $2 ارب 60 کروڑ کا نقصان ہو چکا۔ سیاحت اور ہوٹلنگ کا شعبہ بھی متاثر۔ ایران میں رجیم چینج کے لیے امریکی خفیہ ادارے کا بڑا پلان سامنے آ گیا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق CIA ایران میں بغاوت کے لیے کردوں کو تیار کر رہی ہے۔ صدر ٹرمپ ایرانی اپوزیشن اور کرد رہنماؤں سے رابطوں میں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عراقی کردستان میں ہزاروں ایرانی کرد جنگجو موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی کرد رہنماؤں مصطفیٰ ہجری سے بات کی ہے۔ آنے والے دنوں میں ایرانی کرد جنگجو ایران میں زمینی کارروائی کریں گے۔ افغانستان بارڈر پر جاری جنگ کو جہاد سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی افواج فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کا بھرپور مقابلہ کر رہی ہیں۔ کوئٹہ میں قومی پیغام امن کمیٹی ارکان کی نیوز کانفرنس۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، افغانستان کو دہشت گردی کے شواہد فراہم کیے جا چکے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم نے کہا عید کے بعد مکالمے کے فروغ کے لیے سیمینار کرایا جائے گا۔
بلوچستان میں کیے گئے اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ علامہ ہاشم موسوی نے بھی امن قائم کرنے کے لیے مکالمے کو بہترین حل قرار دیا۔ کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے فی یونٹ بجلی 1 روپے 63 پیسے مہنگی کر دی گئی۔ بجلی جنوری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی۔ اضافہ بجلی صارفین سے مارچ کے بلوں میں وصول ہوگا۔ لائف لائن صارفین اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشنز پر اطلاق نہیں ہوگا۔ نیپرا نے جنوری کی فیول پرائس پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، کور کمانڈر لاہور اور دیگر حکام کی خصوصی شرکت۔ آپریشن غضب للحق میں کامیابی پر اظہار تشکر، شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ ایپیکس کمیٹی کا اداروں کے درمیان مؤثر اشتراک کار پر اظہار اطمینان۔ دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور۔ کچے میں سیکیورٹی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پاکستان اور اس کی لیڈرشپ پر فخر ہے۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سماج دشمن عناصر کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال پر غور۔ کراچی میں ریاست رٹ قائم رکھنے، غیر ملکی شہریوں کی حفاظت اور ٹارگیٹڈ کارروائیوں کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے دہشت گردی، منظم جرائم، لینڈ مافیا اور غیر قانونی اسلحے کے خلاف مربوط آپریشنز جاری رکھنے پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کی شدید الفاظ میں مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ حکام نے بتایا کہ بلوچستان سے 7,21,000 افغان مہاجرین کو واپس بھجوایا جا چکا۔ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث 9 افسران کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ ریاست کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ایران کی جانب سے ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل ماریانو گروسی کا اعتراف۔ ایران کی جانب سے بڑے ذخائر کے مکمل معائنے کی اجازت نہ دینے پر تشویش کا اظہار۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ۔ مارک کارنی کا کہنا ہے امریکہ، اسرائیل سمیت تمام ممالک عالمی جنگ بندی قواعد کی پاسداری کریں۔ اماراتی حکومت کا ایران پر حملے کے لیے اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت نہ دینے کا اعلان۔ برطانیہ کا افغانستان سمیت 4 ممالک پر ویزا پابندی عائد کرنے کا اعلان۔ برطانوی وزارت داخلہ کے مطابق کیمرون، میانمار اور سوڈان کے طلبہ ویزے بند کیے جائیں گے۔ افغان شہریوں کے ورک ویزے بھی ختم کیے جا رہے ہیں۔ پناہ کی درخواستوں میں اضافے پر پہلی بار ایمرجنسی بریک لگائی۔